حسین میں بس غم میں ہے، بس ٹوپی اوپی امامے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ننگے سر رہتے ہیں۔ اب ذرا انصاف کی سن۔ اور جا کر لوگوں نے کہا، سلمان نے کہا، جابر نے کہا، عمار نے کہا، سارے صحابہ نے جا کے سمجھایا، بھائیو یہ نہ کرو، خلافت کو مرکز سے نہ ہٹاؤ۔ دیکھو علی سے اگر خلافت ہٹاؤ گے نقصان ہوگا۔ اب بتا ہی تو سکتے تھے اور کیا کر سکتے تھے۔ اب رہ گیا یہ کہ کچھ لوگ مار کاٹ کے بڑے پسندیدہ ہیں، وہ کہتے ہیں علی چلاتے تلوار، بھی کیوں چلاتے؟ اختیار دے دیا، اب تم چلا لو، اب تم چلا لو اور جتنی حسرتیں ہو سکے نکالو، ہم بیچ میں نہیں بولیں گے۔ سارا اسلامی نظام چل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سعودی عرب ہے، یہ امارات ہے، اوہو دبئی تو بڑا جگمگا رہا ہے، کیا کمی ہے بھائی؟ اللہ نے کہا جبریل ذرا دیکھنا، پردہ ہٹاؤ سامنے سے۔ سمجھ رہے جملے کیسے جہلانہ جملے ہیں؟ علی نے خلافت دے دی، کہا جاؤ دے دیا، اب چلا لو اپنی مرضی سے جیسا چلانا۔ اب سارا اسلامی نظام چل رہا ہے، خلیفہ چلا رہے ہیں، اللہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے چپ چاپ، کچھ کر نہیں رہا ہے۔ یہ سعودی عرب ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہاں چل رہا ہے اسلامی نظام چل رہا ہے۔ یہ عرب امارات ہے، چل رہا ہے اسلام۔ دبئی یہ تو بڑا جگمگا رہا ہے۔ بھائی جبریل ذرا پردہ ہٹاؤ، یہ معاذ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، بھائی جبریل ذرا پردہ ہٹاؤ، یہ کیا ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں پروردگار، اب سنیے کیسے کیا جبریل کہتے ہیں، اس کی بکواس سنو بیوقوف کی۔ اللہ نے کہا جبریل ذرا دیکھنا، پردہ ہٹاؤ سامنے سے۔ جبریل یہ کون سا شہر ہے؟ قبلہ کعبہ، یہ لندن ہے، اور اس کے پہلو میں جو بڑی لائٹیں ہو رہی ہیں یہ کیا ہے؟ قبلہ کعبہ، یہ پیرس ہے۔ اچھا پھر ادھر ذرا دبئی دکھانا۔ بھئی یہ پیرس میں اور دبئی میں کیا فرق ہے؟ اسلامی نظام چل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور بہت خوش ہے، وہ خوش ہے، ہاں اس لیے کہہ رہے ہیں خوش ہے، چپ ہے، اس کے چپ ہونے پہ سمجھیں خوش ہے، اس کے چپ ہونے پہ سمجھیں کہ خوش ہے، لیکن خاموشی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خوش ہے۔ خوشی اور غمی کا پتہ چہرے سے چلتا ہے۔ بیٹا پہچان لیتا ہے گھر آ کے ابا کو دیکھ کے کہ ابا اس وقت ناراض ہیں یا خوش ہیں، تو پھر ترکیبیں کرتا ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے ناراض ہے تو اماں کے پیچھے جاتا، اماں دیر ہو گئی، اماں ذرا دیر ہو گئی، اور اگر خوش ہے تو ماحول اچھا ہے، مہمان آئے ہوئے بیٹھ گئے، چائے وائے پینے لگے، بسکٹ بھی کھسکا لیا، یہ بھی دال موٹ بھی، ابا دیکھ رہے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، مہمان بیٹھے ہوں اور اماں کے پہلو میں بیٹھے ہیں، تو بھائی سب کچھ تو چہرے، نہ ابا بول رہے ہیں نہ اماں بول رہے ہیں، چہرے سے وہ سب پڑھ رہے ہیں۔ بیٹے صاحب تو اللہ کے بندے ہیں، کم از کم سوچے تو کہ وہ مالک ہے، تو کوئی چیز تو اس نے ایسی بنائی ہوئے گی کہ اگر تمہیں یہ تلاش کرنا ہو کہ میں خوش ہوں یا غصے میں ہوں تو میں نے اپنا چہرہ بنایا ہے، چہرے کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا، اس لیے علی کو چھوڑا گیا، دیکھتے رہنا، اگر ناراض ہے تو میں ناراض، اگر یہ خوش تو میں خوش۔ اتنا لمبا کھینچ کھانچ کے جو لایا اس نے یہ کہ خلافت کا حق کھا گئے یہ لوگ، اور اللہ نے علی کو اپنا چہرہ بنایا کہ علی خوش ہے تو میں خوش، علی ناراض ہے تو میں ناراض۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں خلفاء سے ناراض ہے، کیونکہ یہ غازی بے خلافت کے، قاتل حضرت فاطمہ کے، معاذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور اتنی سی بات کو بولنے کے لیے اس نے جو مثالیں دے کر اللہ کی توہین کی۔ بھائی جبریل ذرا پردہ ہٹانا، یہ کیا ہے؟ قبلہ کعبہ، یہ لندن ہے، یہ بازو میں کیا ہے؟ پیرس سے، اللہ کوئی نہیں معلوم، اللہ پوچھ رہا ہے۔ تو اس طرح کی بکواسات، اس طرح کے بیہودہ عقیدے، اور حد تو یہ ہے کہ یو کے ایک چینل ہے ہمارے سنی جماعت کا،
اس پر 2-4 سال پہلے کی بات ہے، حضرت مولا علی کی پیدائش پر ایک پروگرام چل رہا تھا، سب سنی ہمارے اہل سنت کے عالم بیٹھے ہوئے، حالانکہ حضرت علی کی پیدائش پر ذکر ہو رہا ہے، حضرت علی کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ایک رافضی خبیث فون کرتا ہے، اور دیکھیے فون کرتے ہوئے اس نے کیا گستاخی کی ہے، ذرا سنیے۔ ہمارے ساتھ محمد عمر صاحب لندن سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ تمام علماء کرام کی خدمت میں میرا سلام۔ جی، اور بہت ہی نہایت خوبصورت آپ پروگرام کر رہے ہیں۔ بس میرا ایک ہلکا سا سوال ہے، ساری تعریفیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے ہیں، اتنی تعریفیں مولا علی علیہ السلام کی غدیر کے خطبے کے بارے میں بات ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، اور رسول پاک کے لیے بھی حضرت جبرائیل یہ کہہ کے آئے کہ اگر رسالت اگر آپ نے یہ ولایت نہ پہنچائی علی علیہ السلام کی تو آپ کی بھی رسالت کا آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ پھر وہ حضرت عمر کا ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر صاحب آپ ذرا سوال کریں آپ پلیز۔ سوال میرا یہ ہے کہ جب اتنی فضیلتیں ہیں تو یہ حضرت ابو بکر عمر نے خلافت کیوں سنواری، مادر چودوں کو کیوں اس کا خلافت دی گئی، بھیڑ چود عمر تے لالت؟ یہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا ناظرین، یہ بہت بدتمیزی ہے، کفر کیا اور اتنی بڑی بدتمیزی یہ لائیو آ کے نہیں ہونی چاہیے۔ خیر کافی دیر تک ہمارے پتہ ساتھ چلا، دیکھیے بدتمیزی اس نے اپنا نام عمر بتایا، جبکہ شیعہ اپنا نام عمر کبھی نہیں رکھتے، لیکن عمر نام اس نے اس لیے بتایا کہ جب وہ کال کر رہا ہے تو تاکہ میری کال بھی سے کٹ نہ کر دی جائے۔ تو خبیث نے تقیہ کیا، تقیہ یہ ہوتا ہے ان کے یہاں کہ اپنا عقیدہ چھپاؤ، سنیوں کے بیچ رہو تو سنی بن کے رہو، پھر اپنے والوں میں جاؤ تو وہاں کھول کر پھر ہم تو بھیا شیعہ ہے۔ تو اس نے اپنا عقیدہ چھپانے کے لیے کہا میرا نام عمر ہے، حضرت علی کی بات ہو رہی ہے، حضرت علی کی اتنی فضیلت ہے، یہ مقام ہے۔ انہوں نے کہا بھئی آپ سوال کیا پوچھنا چاہتے ہو، سوال پوچھیں۔ کہا کہ سوال بس یہی ہے کہ جب اتنی فضیلت ہے علی کی تو پھر انہوں نے خلافت کیوں چھوڑی، پھر ماں بہن کی گندی گندی اس نے گالیاں بکنی شروع کر۔ وہ گالی میں دورہ بھی نہیں سکتا، آپ اپنے کانوں سے سن چکے۔ ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے خلفاء کی جب توہین ہوتی تو ہم پلٹ کر نعوذ باللہ استغفر اللہ اہل بیت کو گالیاں دیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اہل بیت کو بھی اتنا ہی مانتے ہیں جتنا صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ہم ان کا بھی احترام اور ان کا بھی جو ہے تعظیم کو ایمان کی جان سمجھتے ہیں، نہ ہم نبی کی اولاد کی جو ہے توہین کرتے ہیں، نہ نبی کے اصحاب کی توہین کرتے ہیں۔ ہماری مجبوری ایسی ہے، جیسے عیسائی اگر کوئی رسول اللہ کی توہین کرے تو وہ کر لیتا ہے، مگر ہم پلٹ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو گالی نہیں بک سکتے۔ ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنا، ادنا سے بھی توہین کرنا کفر ہے۔ لیکن یہ دکھانے کا مقصد آج یہ موضوع چھیڑ کر آپ کے سامنے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جو اہل بیت کی محبت کے نام پہ آج ان سے قربت اختیار کر رہے ہیں، ان سے قریب ہو رہے ہیں۔ جب ہمارے علماء سمجھاتے کہ بھئی وہ رسم و رواج نہ کرو، وہ چیزیں نہ کرو جو ان شیعہ رافضیوں کی ہے، تو ہمارے وہ علماء سے برا کرتے ہیں لوگ، ہمارے ان علماء کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی کس کی پیروی کر رہے ہو؟ ہم اہل سنت ہے، ہمارے اپنے اعتقادات ہیں، ہمارے اپنے عقائد ہیں، اور الحمدللہ ہمارے عقیدوں میں عقائد میں ذرہ برابر بھی کوئی خامی نہیں۔ ہم ہی جنتی ہے، اور ہمارے جنتی ہونے کی بشارت ہمارا امام یوں کہتا ہے اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، دوسرے حدیث میں فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ میں نے نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں بتایا، جو اس میں سوار تھا وہ بچ گیا، جو اس میں سوار نہیں وہ ہلاک ہو گیا۔ جب کشتی چلتی ہے سمندر میں تو ستاروں سے رہنمائی لیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم اہل سنت وہ ہے جو اہل بیت کی کشتی